مجلس عزا کیوں ہوتی ہے؟ اصل فلسفہ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے گزارش کر چکا ان کی بارگاہ میں آئے جو کمال کی اعلیٰ ترین لیولز پہ آلریڈی موجود ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سرداروں کی بارگاہ سے کمال لینا ہے. اور بالکل سادہ الفاظ میں اس کو عرض کروں تو یہ عرض ہوتا ہے، مولا اے سیدہ، اے بی بی، آپ تو کمال کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہیں، میں آپ سے کمال مانگنے آیا ہوں، کمال لینے آیا ہوں. اس لیے جب ہم فرش عزا پہ موجود ہیں، وہ فرش عزا چاہے کوئی گھر ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی منبرگاہ ہو، کوئی ہال ہو، کچھ بھی ہو، حقیقت میں خود فرش عزا کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ فرش عزا وہ ہے جس کے بارے میں مجتہدین فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ کسی بھی مجلس میں جاؤ، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، تو یہ حق بنتا ہے جواب دینے کا، میں کربلا جا رہا ہوں. سبحان اللہ، ہم مولا کی باقیزہ بارگاہ میں آئے ہیں، اور فرش عزا وہ جگہ ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں ٹاپک سے ہٹ نہیں جاؤں. فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے، ملائکے مقربین جن کا کام ہی عبادت کرنا ہے، ان میں سے کچھ جب فرش عزا پہ آتے ہیں، واپسی آسمان پہ جاتے ہیں، وہ عبادت میں مشغول فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. یہ کہتے ہیں فرش عزا پہ تھے جہاں مجلس ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں آپ حیران ہو کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ کے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہیں. وہ جو فرش عزا سے اٹھ کے جائے اس کے ہاں سے خوشبو آتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں وہاں لے چلو جہاں یہ مجلس عزا ہوئی ہے. انہوں نے کہا وہ ختم ہو گئی، اب تو مومنین اٹھ گئے. بہرحال وہ کہتے ہیں اٹھ گئے، لیکن وہ جگہ تو ہے جہاں عزاداران بیٹھے تھے مجلس. اس لیے ہم بہت ہی اعلیٰ منزل میں موجود ہیں اور ان سرداروں کی بارگاہ میں موجود ہیں دنیا میں جس کو جو ملا دیا اس نے ان کے تو فعل دیا. ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم کیا کر کے نکلتے ہیں. چھوٹی سی مثال میں اس گزارش کو تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے عرض کر کے آگے نکلوں. آپ سب نے نام سنا ہے بی بی فضا کا. بسم اللہ، ان کے دروازے سے کس طرح کیا ملتا ہے. بی بی جا رہی ہیں، ایک شخص آیا، ان سے کچھ 2-4 سوال پوچھے. آپ کہاں ہیں؟ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ بی بی نے تینوں سوالوں کے جواب میں آیات پڑھی. بچے بتائے، راستہ بھول گئی، تینوں انہوں نے پڑھی آیات. کوئی 5 یا 10 منٹ کی گفتگو ہوئی، اتنے میں ایک بچہ آ گیا. حیران ہو کے وہ شخص اس بچے کو کہتا ہے میں بہت حیران ہوا ہوں آج، یہ عجیب خاتون نے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ 5 یا 10 منٹ میں نے اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کی ہے سوائے قرآن کی آیات نے اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے. آگے والے نے کہا تو نے 10 منٹ گفتگو کی ہے، میں اس کے ساتھ 30 سال رہا ہوں، 30 برس میں نے اس کو بغیر قرآن کے کچھ بولتے نہیں دیکھا. در کی دین عطا اتنی شدید ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ صرف ولی نہیں ہیں، علی کے دروازے سے بہت سارے سلمان و ابوذر جیسے ولی بنتے ہیں، یہ ولایت بانٹتے ہیں، اور یہ بٹنے والی جگہ ہم آئے ہیں. ہمارا اصل کمال کیا ہے؟ ہمارا اصل کمال یہاں پہنچنا نہیں. یہ ان کا کمال ہے کہ پورے کے پورے یزیدی ماحول کو حسینی، زینبی، فاطمی بنا دیتے ہیں. وہ صرف اعلان ہوتا ہے مجلس عزا کا، ہم پہنچ جاتے ہیں، مجلس ہو جاتی ہے. مجھ جیسا کوئی نام بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، مولا کا کام رکا ہے نہ رکے گا، وہ تو جاری ہے. ہمارا کمال تب ہے جب یہاں آئے جیسے بھی تھے، اب یہاں آئے اس نیت سے ہیں کہ سردار آپ سے کچھ لینے آیا ہوں، جب یہاں سے جاؤں تو ان سے لے کے جاؤں، زندگی اس لائن پہ گزاروں جو وہ سکھا رہے. اگر میں لے کے گیا اور میں نے ویسی گزاری تو پھر ہمارے سامنے مثالیں بھری پڑی ہیں. ہم اس عظیم بی بی کی بارگاہ میں آئے ہیں. یہ تو وہ عظیم بی بی ہے جس وقت اگر بی بی کے صرف
फजाइल के ऊपर हम आए, मुख्तसर में इशारा करता करता आगे चल कि ये वो सैयदा हैं जब दुश्मनों ने पैगंबर को ये धमकियां दी या ताने दिए कि आपको कोई औलाद नरीना तो है नहीं, आपकी नस्ल चलेगी नहीं, इसलिए आप अबतर यानी बेनस्ल हैं। जब दुश्मनों ने धमकियां दी तो वो हस्ती जिसके तुफेल अल्लाह ने धमकियों का जवाब दिया वो फातिमा ज़हरा। सूरह कौसर की शान सैयदा हैं। अल्लाह ने कहा है मुस्तफ़ा ये तुम्हें धमकियां देते हैं, इनको फरमाओ कि अल्लाह ने हमें कौसर अता किया है और वो कौसर है, उसमें से इतनी औलाद बढ़ेगी। आज 1400 साल बाद कुरान की हकानियत को देख ले। वो जो कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कि अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा था कि कसीर औलाद होगी मुस्तफ़ा की। दुनिया के जिस मुल्क का नक्शा आप गूगल से खींच के ढूंढ के आप देखें कि इसमें औलाद फातिमा ज़हरा सैयद कितने हैं, आपको पता चले। कोई मुल्क खाली नहीं है। और वो जो दुश्मन बड़े से बड़ा अबू लहब जो कहता था कि तू नऊज़ुबिल्लाह अबतर यानी बेनस्ल है, अल्लाह ने कहा बेनस्ल तेरा दुश्मन रहेगा। आज आप गूगल खोल के देखें, है कोई दुनिया में अबू लहब अबू जहल की औलाद? 10 बेटे थे उसके, कुछ नहीं। जब पैगंबर को ताने मिलते, अल्लाह ताला जिस वसीले से दुश्मनाने मुस्तफ़ा को धमकी देता उसका नाम फातिमा ज़हरा। जब अल्लाह ताला ने इंसानों पे अपने एहसान का जिक्र किया तो बताया कि मैंने इस्लाम दिया। जब मोमिनों पे एहसान का जिक्र किया तो बताया मुस्तफ़ा जैसा नबी दिया। जब मुस्तफ़ा पे एहसान का जिक्र किया तो फातिमा ज़हरा बताई। उसकी बारगाह में आए हैं, उसकी बारगाह में आए हैं। हम सब के लिए हुज्जतें, हमारे आइमा अतहार छठे इमाम फरमाते हैं सारी कायनात के लिए हम हुज्जतें। दादी ज़हरा हम सब पे हुज्जत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मतों के कमालात के वो लेवल्स हैं। किसी वो किबला भी पढ़ रहे थे ना कसीदे में, अली और फातिमा एक है कि वो मौला कायनात खुद फरमाते हैं नहजुल बलागा में, इंसानों की जो लेवल है ना समझने की, वो नहीं है कि हमारे फजाइल को समझ सके। वही बात सैयदा की, हमारी लेवल ही नहीं है। अलबत्ता वो आदमी का कोशिश करना जिम्मेदारी होती है, जहाँ तक पहुँचे तो कोशिश करना। तो हम उसकी बारगाह में आए हैं जिसके फजाइल पे अगर हम बातें करने बैठ जाएं तो फजाइल बयान तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके फजाइल का तारुफ ही पता नहीं कहाँ तक चला जाए। इन अजीम हस्ती के हम बारगाह में आए और उसकी बारगाह में आए हैं जो देने वाली है, अता करने वाली। हमें लेके जाना है यहाँ से, ये जहन में रख लें और हमेशा रख लें। जब भी मजलिस में जाएं निकाल दे हम जैसे मुझ जैसे जाहिल अपने जहन से कि फातिमा ज़हरा मुझसे पुरसा लेने आती है। नहीं, पुरसा का नाम पे ज़हरा बांटने आती है। हम उससे भीख मांगने जाते हैं और वो क्या लेके आया, मैं ये मेरी लेवल पे डिपेंड, मैं क्या लेके निकला हूं ये मुझ पे। तो यही कि अगर हम चाहें तो फिर वो ईमान के इताअत के आला तरीन दर्जों पे होंगे, न चाहें तो वो अक्सर बहस होती है। जब ज़ियारत की ना तो और मुजतहिदीन बुजुर्गान फरमाते हैं कि ज़ियारत तो हुर के साथ शिमर ने भी की थी मौला की। न लेना चाहे इमाम से, न लेना चाहे इमाम के सामने खड़ा हो के, वो जो सिफ़ीन में अली का फ्रंट लाइन का हेल्पर था, मुजाहिद था, लड़ाकू था, वो हुसैन का कातिल बन जाता है। और समझने वाली हो तो वो जो यजीद का सालार बन के आया था जिसने हुसैन का रास्ता रोका, वो हुसैन के काफिले का पहला शहीद बन गया। वो जिन्होंने हक खाया फातिमा ज़हरा का, उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस सैयदा के गुस्ल कफन में शामिल है। अपने शोहर को, खलीफा अव्वल की बीवी थी, अपने शोहर को बताया तक नहीं कि फातिमा ज़हरा का गुस्ल कफन हो गया, उनकी तदफीन हो गई, शामिल थी। अगर कुछ सीखना चाहे तो उस घर में रह के आसिया की तरफ, फिर उनकी बेटी की तरफ हो जाता है। और न सीखना चाहे तो मौला के साथ रह के भी नहीं सीखता। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं?
اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اس وقت طے یہاں ہوگا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ اس راستے پہ ہوں جو بی بی نے سکھایا ہے، بی بی نے سمجھایا ہے، یا میں وہاں کھڑا ہوں جو لوگوں نے بیوی کو جواب دیا تھا، سیدہ کو جواب دیا تھا جب سیدہ نے آ کے فرمایا تھا تم لوگوں نے غدیر کو کیوں بلا دیا؟ یہ بیوی کے جو وہ احتجاجات ہیں جو قیامت تک ذہن اور ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے۔ آج تک ہم مشہور جو واقعہ ایک سنتے ہیں کہ بیوی کے رونے پہ پابندی لگا دی گئی، 100% صحیح ہے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ کیا بی بی نعوذ باللہ فلسفہ موت سے واقف نہیں تھی؟ کہ بی بی کو پتہ نہیں ہو کہ ہر ایک کو جانا ہے آگے؟ وہ اپنے بابا کی وفات سے اتنی پریشان ہو گئی کہ نعوذ باللہ کوئی دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اسے ایک بچہ جسے روتا ہے محلے والوں کو پریشان کر کے رکھا ہے، خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیا ایسا تھا؟ نہیں۔ Yar barang kita di sopar Muhammad wa ali Muhammad salawat. معاملہ یہ تھا، محمد وآل محمد کی سیرت کے بہت سارے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے، ہر لمحہ وہ درس عبرت کا سامان رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ۔ انہی میں سے ایک نقطہ بی بی کا تھا۔ بی بی بار بار جو آتی تعزیت کے لیے جو ملتی ان سے ایک ہی سوال پوچھتی، غدیر کو کیوں بھلا دیا؟ ابھی تو پیغمبر کا کفن میلہ نہیں ہوا، سب سے بڑے مجمع میں سب سے زیادہ جس روایت کے گواہ ہیں وہ غدیر والی حدیث ہے، کیوں بھلا دیا غدیر کو؟ اور لوگوں کی بے حسی کی حد ہے، حد۔ آج بھی آپ خود یعنی کہ گواہ اگر کسی بھی روایت کے ڈھونڈیں، جتنے غدیر کی حدیث کے گواہ ہیں، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ گواہ ہوں، لیکن اس کو اس طرح چھپا دیا گیا کہ آج ہم جب غدیر کا نام لیتے ہیں تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں غدیر ہے کیا؟ الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں میں ماحول اچھا بنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے اگر آپ لوگوں نے غدیر کے محفلوں میں شرکت کی ہو تو 15 سال پہلے بھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے، پتہ نہیں غدیر کیا ہے، جشن کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے، یار ہم تو محرم کی تیاری کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں، من پتہ ہی نہیں تھا، اپنوں کو پتہ نہیں تھا، مومنین کو پتہ نہیں تھا، مخالفین تو آج تک حیران ہوتے کیا ہے غدیر۔ اتنی مشہور حدیث بھلا دی گئی، اور دوسری طرف سیدہ جو بتا رہی ہیں بار بار غدیر کو کیوں بھلایا، تو بی بی متوجہ کر رہی تھی کہ پیغمبر اپنے بعد اپنی جانشینی کا اہتمام کر کے گئے تھے، جس طرح سورہ کوثر کا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی، مصطفیٰ تمہیں کثیر خیر کثیر اولاد کثیر کی بشارت ہے، دشمن کو ابتر ہونے کی دھمکی دی۔ کوثر کی تفسیر کی گزارشات زیادہ نہیں کی ہیں کہ وہ سب سادات جو اس راہ پہ موجود ہیں، اس راہ پہ چلتے ہوئے کام کر رہے ہیں، آج تک جو بزرگان لیڈرشپ کر رہے ہیں، خود علماء اور ائمہ کی تفسیریں بتاتی ہیں سب کوثر کا حصہ ہیں۔ چلے جائیں گے تو غدیر میں بھی یہ تھا، دو چیزیں تھیں، ایک بشارت تھی، ایک دھمکی تھی۔ بشارت تھی مومنین کے لیے، دھمکی تھی دشمنوں کے لیے۔ سیدہ دونوں کو یاد دلا رہی ہیں، بی بی دونوں کو پکار رہی ہیں۔ بشارت کیا تھی؟ وہ جو پیغمبر کے پاس آتے تھے، ان کا دین، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت سیکھتے تھے، ان کے لیے بشارت تھی کہ پیغمبر جا نہیں رہے، بالکل ویسا چھوڑے جا رہے ہیں، وہ سلسلہ بالکل ویسے جاری رہے گا۔ اور یہی دشمنوں کے لیے دھمکی تھی، یعنی دونوں طرف چیز ایک تھی، ایک کے لیے اچھی ہے، ایک کے لیے بہت خطرناک۔ مومنوں کے لیے اچھی تھی کہ مصطفیٰ اپنے جیسا بٹھائے جا رہے ہیں، اپنے ہی وجود کا حصہ چھوڑے جا رہے ہیں، جو ہم پیغمبر سے سیکھتے تھے وہ راستہ ویسے کا ویسا کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ دشمنوں کے لیے دھمکی یہ تھی کہ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے مصطفیٰ جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا، تو ہجرت کی رات خود اعلان کر چکے، جب سویا علی تھا پہچان نہیں پائے کہ مصطفیٰ ہے کہ علی، تو اپنے جیسا چھوڑے جا رہا ہے۔ مایوس ہو گئے، خود
یہ غدیر کے دن آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. ان کی امید تھی مصطفیٰ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی کو جانشین بنتا دیکھا مایوس ہو گئے. مصطفیٰ تو جا ہی نہیں رہا، یہ محمد و علی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، ویسا ہی چھوڑے جا رہے ہیں، ویسا ہی چھوڑے جا رہے ہیں. اب اس بشارت کے دھمکی کے آگے والے پہلو کیا ہے؟ ایک پہلو یہ ہے جب بھی دین پہ خطرہ آئے گا وہ وارث پیغمبر کے اللہ نے مقرر کیے ہیں جن کا سب لٹ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، لیکن دین خدا کو اصلی حیثیت میں باقی رکھیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ کچھ بچے نہ بچے، دین بچانا ہے، اصلی شکل میں باقی رکھنا ہے. وہ انہوں نے کیا. کربلا بھی غدیر کی تفسیر ہے. دوسری طرف دشمنوں کے لیے ایک ڈر، ایک خوف کہ وہ جتنا بھی کریں یا نہیں جائے گا. بی بی وہی یاد دلا رہی ہیں ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بیعت کیوں کی جس کو پیغمبر خود اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنا کر گئے، نے اس کو چھوڑا کیوں؟ ایک چھوٹا سا بس نقطہ آپ کو عرض کر کے آگے بڑھوں، وہ یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی خلافت کا ذکر ہے یا امامت کا ذکر ہے، جہاں بھی، ٹھیک ہے، جب اعتراض کرتے ہیں نا بہت سارے دوست ہمارے تو ان سے ہم سادہ سے الفاظ میں کہہ لیں ہم نے خلافت و امامت بھی قرآن سے لی ہے. آپ قرآن میں کہیں دکھا لو کہ خلیفہ لوگوں نے مل بیٹھ کے بنانا ہے، یا ہم آپ کو آیات دکھاتے ہیں خلیفہ جب بنا اللہ نے بنایا، امام جب بنا اللہ نے بنایا. تو وہی پیغمبر کے بعد سلسلہ چلنا تھا. بیوی وہی یاد دلا رہی ہیں جانشین چھوڑ کے گئے، آپ نے کیوں اس کو چھوڑ کے کسی اور کے طرف گئے کیوں؟ اب اسی نقطے کے اندر بہت ساری بحثیں ہیں. ایک نقطہ یہ کہ سیدہ کے جو رونے پہ پابندی لگائی گئی، دراصل سیدہ کی اس تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی. بی بی کسی کو نہ بتا سکے، نہ بول سکیں، لوگوں کو اس در پہ آنے سے روک دیا گیا، لوگوں کو ان سے ملنے سے روک دیا گیا، کچھ اور نہیں. یہی وجہ تھی حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا گیا، حدیث بیان نہیں کرنی. تو اس حال میں بی بی کی وہ فریاد اب بھی کھڑی ہے. ہم سب سے سیدہ پوچھ رہی ہیں کس کو لیڈر بنایا ہوا ہے اپنا؟ کون ہے تمہارا سیاسی لیڈر، تمہارا پولیٹیکل لیڈر؟ عمران خان ہے، زرداری ہے، نواز شریف ہے، الطاف حسین ہے، باجوہ ہے، کون ہے؟ امام زمانہ ہے. کس کے لیے کام کرتے ہو؟ تعارف کرواتے ہو، کس کا کرواتے ہو؟ اچھے لیڈر کے طور پہ جب گن گنواتے ہو تو اس کی طرف آؤ، کس کا بتاتے ہو؟ غدیر کو کیوں بلا دیا کہہ کے سیدہ کہہ رہی ہیں اگر تو کل وقتی پی ٹی آئی کا کارکن ہے، پی پی کا کارکن ہے، نون لیگ کا کارکن ہے، کسی اور کا ورکر ہے تو زہرا کا ورکر نہیں ہے. تو زہرا کا ورکر ہے تو پھر علی کی ولایت بتاؤ، امام زمانہ کی حکومت کے لیے جد و جہد کر. یہ ایک نقطہ ہمیں سیکھ کے نکلنا ہے. وفاداری اگر بی بی سے کرنی ہے، یہ سارے مسائل کا حل ان 14 کے تعلیمات میں اس حد تک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے سرمایہ دارانہ نظام ہو، سوشلزم ہو، جاگیرداری ہو، جو بھی ہو، لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، نہیں بتا سکتے جو ان چہاردہ معصومین نے بتایا. الحمدللہ ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کر رہا ہوں، ایسے ایک جملہ نہیں چھوڑ رہا، سب نظام الحمدللہ نے پڑھے ہوئے ہیں. جو چہاردہ معصومین نے سسٹم دیا ہے نا، سسٹم آف لائف، ایسا سسٹم آف لائف کہیں نہیں ہے. اور بی بی اسی نظام کا تعارف کروا رہی تھی. مجالس اسی نظام کے احیاء کے لیے ہوتے ہیں. معصومین خود فرماتے ہیں ہم ان پروگراموں کو پسند کرتے ہیں جس میں ہمارا امر زندہ ہو، ہماری ولایت زندہ ہو. ولایت یعنی حکومت امام، امام کا مشن، امام کا پروگرام. اور یہی بی بی کی مجلس کا مقصد ہے جو ہمیں یہاں سے ابھی لے کے نکلنا ہے. بی بی کا ورکر بن کے نکلنا ہے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا، مجھے بتائیں فاطمہ زہرا جیسی کسی کی عظمت ہے؟ فاطمہ زہرا جیسا کوئی خدا کو پیارا ہے؟ جب زہرا ولایت کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم برداشت کر سکتی ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم بہانہ بنا کر بیٹھ جائیں؟ گرمی ہے، سردی ہے، حالات خراب ہیں. حالات کب اچھے رہے؟ حالات کبھی اچھے نہیں رہے. حالات ہمیشہ بنانے پڑتے ہیں. حالات بنائیں گے تو بنیں گے، اور بنانے والوں نے بنائے.
اکیلا کر کے رکھ دیا. آپ ابھی دیکھیں 1 سال پہلے اکیلا کر کے رکھ دیا ایران کو, کہ ایران جب وہ قاسم سلیمانی شہید ہوا اسی وقت پومپیو نے وہ ٹویٹر پہ تصویر چھوڑی کہ ایران کے چاروں طرف ہمارے یہ جہاز کھڑے ہوئے, ایران کیا کرے گا ہمیں. لیکن وہ جنہوں نے واقعی نعرہ صرف نہیں, نعرہ ہو بالکل وہ نعرہ ہونا چاہیے, لیکن صرف نعرہ نہیں ہو, وجود پورا علی کے حوالے ہو. ایک پنجاب کے ذاکر بہت اچھا لفظ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اڈھائی تولے دی زبان علی علی نہ کرے, پورے دا پورا خان علی علی کرے. نعرہ حیدری. تو وہ جنہوں نے واقعی وجود علی کے حوالے کیا ہوا ہے, انہوں نے عراق کی آخری حد میں اپنا میزائل حملہ کر کے بتایا کہ علی والے ایسے لاوارث نہیں ہیں کہ تم ہمیں کر. اور تاریخ میں کوئی اتنا ذلیل نہیں ہوا ہے. جو 1 سال پہلے رہبر نے ٹویٹر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا, جتنا ذلیل امریکہ میں ٹرمپ ہوا ہے تاریخ میں اتنا کوئی ذلیل نہیں ہوا ہے. اب قاسم سلیمانی کو مار کے اپنی فخر, اپنی طاقت اور اپنے یعنی کہ فتح سمجھ رہے تھے. وہ سلیمانی جو روتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ داعش ختم ہو گئی, میں تو شہید ہونا چاہ رہا تھا, شہید نہیں ہو سکا. اس کو شہید کر کے وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم جیت گئے. وہ تو حسرتیں رکھ کے شہیدوں کی قبروں پہ جا کے دعا مانگتے تھے, اے شہیدوں آپ کی بہت بڑی منزلت ہے, بہت بڑی حیثیت ہے, آپ دعا کرو کہ میں شہید ہوں. وہ تک بچی کو انگوٹھی دیتے مولا رضا پہ منتیں کر رہے ہیں, بیٹا یہ انگوٹھی گفٹ لے لو, مولا کی بارگاہ میں ایک کی دعا کرنی ہے قاسم سلیمانی شہید ہو جائے. وہ بچی واپس کرتی ہے, نہیں آپ شہید ہونا کا نہ بولیں, منتیں کر کے بولا بیٹی مہربانی کرو یہ انگوٹھی لو, میری شہادت کی دعا کرنا. اس کو آپ شہید کر کے اپنی فتح کی باتیں کرتے ہیں. جن نے دامن علی کو تھاما ہوا ہے کچھ نہ کر سکا, دشمن اب کچھ نہیں کر سکا, بلکہ خود وہ جو بہت حد تک ایران دشمن چینل ہے BBC میں اس کا تقریباً ہر تجزیہ پڑھتا ہوں, خود تسلیم کرتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال میں ایران اور زیادہ مضبوط ہوا. ولایت کے نظام کو جس نے تھاما نا وہ کمزور ہو ہی نہیں سکتا. امام خمینی فرمایا کرتے تھے اگر اسلامی انقلاب نہ آتا ہم اس راہ میں سارے کے سارے مار دیے جاتے, پھر بھی ہم ناکام ہو ہی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ ان 4 دا کے ماننے والا اور ان کے راستے پہ چلنے والا ناکام ہوتا ہی نہیں, چاہے انقلاب آ جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیا جائے. ان کی پیروی میں, ان کی اطاعت میں, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات و نظام میں ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے. کامیابی کا تصور مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, ملکیت نہیں ہے. کامیابی کا تصور اللہ کے نظام پہ عمل کرنے میں ہے. ان کی پیروی کر رہے ہو جن کو تمہارا رہبر خالق نے بنا کے بھیجا ہے تو تم کمال پر ہو. اور اگر ان کی پیروی نہیں کر رہے پھر چاہے دنیا کے سب سے بڑے بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہو, سب کی بڑے تمہارے پاس نوکر چاکر ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی کوئی حیثیت نہیں. تو ایک بہلول کھڑا ہوا تھا اور ہارون رشید نے ایک لباس کوئی شاید 70 دینار کا کوئی لباس پہنا ہوا تھا. ہارون آ کے بہلول کو پوچھتا ہے بہلول میں کتنے کا لگ رہا ہوں؟ اس نے کہا 70 دینار کا. ہارون نے کہا یہ تو میرا لباس ہے. بہلول نے کہا وہی تو بتا رہا ہوں, تیری حیثیت تو ٹکے کی نہیں ہے, لباس کی قیمت ہے. نعرہ حیدری. اگر ان کو چھوڑ کے آپ کروڑوں ہیں تو حیثیت ان کروڑوں کی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اگر ان کی راہ میں چل بسا تو پھر دنیا والا کوئی تول ہی نہیں سکتا اس کی قیمت کیا ہے. اس لیے اپنی حیثیت, اپنی تبلیغی کام کرتے ہوئے, اپنے تنظیمی کام کرتے ہوئے, اپنی لائف گزارتے ہوئے اپنی حیثیت بی بی کے پاس بنائیں, سیدہ کے پاس بنائیں. یہی سیدہ آج بانٹنے آئی ہے یہاں پہ. آپ 1-1.5 گھنٹے کی اس مجلس سے, 2 گھنٹے کے اس پروگرام سے یہی پروگرام لے کے جائیں. بی بی بتانے آ رہی ہے جس طرح حسین صرف 2 مہینے کا امام نہیں ہوتا, زہرا صرف 1.5 مہینے کی بیوی نہیں ہے, سیدہ نہیں ہے. جس طرح حسین ہمارے ساری زندگی کا, ہماری قیامت تک کا لمحے لمحے کا امام ہے. خود بی بی نے اپنے خطبے میں فرمایا میں زہرا بھی آپ کی امام ہوں, بی بی بھی ہماری ایسی ہی امام ہے. ان سے بھی زندگی کا لمحے لمحے کا درس لینا ہے. حسین تو حسین ہے, عباس تو حسین کا سپاہی تھا نا. شہید مطہری نے لکھا ہے اپنے
तहरीफात करबला में कि हजरत अब्बास कौन है? हुसैन का सिपाही। उमुल बनीन कौन है? जहरा की कनीज। अब्बास फख्र करता रहा मैं हुसैन का गुलाम हूँ, उमुल बनीन फख्र करती रही मैं जहरा की कनीज हूँ। अब्बास ने अपना तारुफ कातलों के सामने पता है क्या करवाया था? उसने करवाया था, मैंने जिस माँ का दूध पिया है, जिस दूध से ये हड्डियां और गोश्त बनी है, वो इजाजत ही नहीं देती कि किसी बातिल के सामने ये सर झुके। तो इनके दरवाजे के गुलाम सिखाते हैं, और वो अता करने वाला दरवाजा चल रहा है, बंद नहीं। इसलिए ये कमाल खतीब का नहीं है, ये कमाल वो प्रोग्राम अस्किरिया का करने वालों का नहीं है, ये कमाल उन्हीं का है जो उस पर चलता है, उसको नूर मिलता है, कमाल मिलता है, हैसियत मिलती है, और वो बरकरारी तब रहती है जब उस राह में आप बाकी रहें। यही हमें यहाँ से लेके चलना है। मैं वही गुजारिश को उसको अर्ज करता हूँ जो मैं कर रहा था कि बीबी की क्या फरियाद थी, गदीर को क्यों बुला दिया। देखिए हमारे यहाँ यही नुक्ता मुझे अर्ज करना है, वो ये कि सैयदा का असल दुख क्या था, और उस दुख को थोड़ी सी वजाहत करें कि कुछ इस जगह पे भी थोड़ी सी फिर कभी कभी कन्फ्यूजन हुई है कुछ लोगों को समझाने में या समझने में। देखिए बीबी बताना चाह रही थी कि आप लोगों के सारे मसाइल का हल उसी रहबर की पैरवी में है जिसको अल्लाह ने रहबर चुना है। अहल बैत अतहार की विलायती है जिसकी इताअत में जिंदगी गुजार के आप अल्लाह के हकीकी बंदे भी बन सकते हो, जिंदगी में भी कमाल पे जा सकते हो, आखिरत में भी। लेकिन दीन की अगर मुख्तसर सी एक डेफिनेशन करें, इस्लाम क्या है? इस्लाम वो निज़ाम है, पहला काम आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बनाना चाहता है। इस्लाम ये नहीं है कि आपकी वो आपका खाना भी किसी और के आसरे है, आपका सोना भी किसी और के आसरे है, बच्चों को किसी ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो आप वैसी तबलीग पे लगे हुए हो, आपका कोई कुछ नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, दीन ये नहीं है। खुद को पाँव पे खड़ा होना है। अफजल तरीन इबादत में से एक रिज़्क़ हिलाल है, रिज़्क़ हिलाल के जिदोजहद है। दीन आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बनाना चाहता है, नतीजे में आपकी आखिरत अच्छी बनेगी। इस दीन ये। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं मौला की हुकूमत की, इसमें फिर बहुत सारे एतराज़ात होते हैं। कुछ एतराज़ात यानी गुजारिश की ना कन्फ्यूजन भी है। कुछ लोग कहते हैं क्या अली अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत क्या कुर्सी की मोहताज है? एक सवाल। दूसरा बहुत अहम सवाल, इससे भी अहम, क्या अली को ज़रूरत थी वाला कुर्सी की कि वो चाहते कि मुझे हुकूमत मिले? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये, सरदार में मौला हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फर्श पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए, उनकी इज़्ज़त व अज़मत कोई मोहताज नहीं है कि वो तख्त पे हों, मिंबर पे हों, तब अजीम है। वो ज़मीन पे बैठे हुए अली इब्न अबी तालिब जब अपना जूता टांक रहे हैं ना, उस जूता टांकते वक्त भी अली की अज़मत वही है जब वो मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है। पहली बात तो ये फ़र्क अज़मत का नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौला अगर नहीं है मिंबर पे, ज़मीन पे है, फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क हमें पड़ता है। अब सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे हमारे ऐसे स्कूल में इंग्लिश पढ़े हैं जहाँ की उस मिस को भी खुद ABC आती ही नहीं हो, उसको खुद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस ही नहीं पता हो कि प्रेजेंट में हैव लगता है या हैड लगता है, तो बच्चा इंग्लिश कहाँ सीखेगा? ही शीट के साथ उसको पता ही नहीं है कि प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस आता है। मेरे सारे पढ़े लिखे दोस्त हैं तो इसलिए एक मिसाल है। तो फिर वो क्या बच्चा क्या पढ़ेगा इंग्लिश? उसका अगर कहे वी गोज टू स्कूल तो बच्चा तो वी गोज सीखेगा ना, वो ही गोज नहीं सीखेगा। तो जब तक अगर अनएक्सपर्ट आदमी, नॉन स्पेशलाइज्ड आदमी जिसको खुद एक्सपर्ट नहीं है, वो अगर सिखाए तो सभी की तबाही करेगा। एक पायलट ऐसा एक जहाज में चढ़ा, वो एक पैसेंजर चढ़ा, पैसेंजर चढ़ के पायलट की सीट पे बैठ गया, उसने 2-4 बटनों में हरकत की तो जहाज उड़ पड़ा। उड़ तो पड़ा लेकिन अब होगा क्या? डूबेगा, सारे डूबेंगे, सारे मरेंगे। लीडर होना ही वही चाहिए जिसको खुद पता तो हो कि सिस्टम मुझे चलाना कैसे है। मौला की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मौला मिंबर पे नहीं हो। फ़र्क
ہم سب ان اسٹوڈنٹس کو پڑھتا ہے جنہوں نے یہاں سے کمال حیات لینا ہے، کمال حیات لے کے زندگی کا کمال حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اس لیڈر کے پاس چلے جائیں جو خود اعلان کرتا ہو رہا ہو کہ میرے پیچھے شیطان چڑھ جاتا ہے میرے اوپر، اگر مجھے شیطان کے پیچھے جاتے دیکھو تو مجھے پکڑ کے سیدھا کرنا۔ اس کے پیچھے چلے جائیں جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو مجھ سے زیادہ مدینہ کی عورتیں دین جانتی ہیں، تو پھر ہم کیا؟ وہ جو بار بار اعلان کر رہا ہو کہ ہاں واقعی میں پیغمبر کے پاس نہیں بیٹھا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا دین، تمہیں نہیں پتا دین، تو لیڈر کس بات کے بنے؟ امت کی رہبری ان کے بس میں نہیں ہے، انہی کے بس میں ہیں جو اللہ نے رہبر کیا۔ مولا کی عظمت کے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر امام حکومت پہ نہیں ہو، فرق پڑتا ہے ہم سب پر۔ ہم سب کو جو علم چاہیے، جو لائف سٹائل چاہیے، جو زندگی گزارنے کا پریکٹیکل نمونے عمل چاہیے، وہ ہے ہی امام کے پاس۔ اگر وہ پیش نہیں ہوگا ہم نہ اللہ والے بن سکیں گے، نہ ہم کمال پہ جا سکیں گے، نہ ہم پھر حقیقی دین سمجھ پائیں گے۔ پھر جب بھی اسلام کا نام آئے گا حجاج بن یوسف اسلام کا ہیرو، محمود غزنوی اسلام کا ہیرو، پھر وہ سارے گنڈے ڈاکو ہیرو بن جائیں گے، سارے گنڈے ڈاکو ہیرو بن جائیں گے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ دین تلوار لے کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا نام نہیں تھا۔ دین میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا طریقہ وہ تھا جو حقیقی اسلامی رہنما پیغمبر کے اصلی جانشین علی بن ابی طالب نے بتایا۔ جب بھی جاتے تو 3 دعوتیں دیتے۔ پہلی دعوت یہ دیتے اسلام قبول کر لو، وہ بھی زبردستی نہیں ہے، میں دلیل دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سمجھ کے پھر تسلیم کرو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو واپسی چلا جا، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اسلام میں آ جا، میں تمہیں صرف یہ کہتا ہوں بہتری تیری یہ ہے کہ اسلام میں آ جاؤ ورنہ آزاد ہے۔ تیسرا جنگ کرنی ہے تو شروع تو کر۔ نہیں، شب عاشور مجھے بتائیں شمر سے زیادہ بدتر کون ہے؟ موقع مل جاتا ہے حضرت عباس کو شمر کو قتل کرنے کا، مولا حسین کا بھی یہی حکم ہے نہیں مارنا، وہ بھی کہتے ہیں نہیں مارنا، کیونکہ ہمیں پہل نہیں کرنی۔ جو پانی بند کر چکے ہیں، جو چاروں طرف گھیرا ڈال چکے ہیں، جن نے راستے واپسی کے بند کر دیے، پھر بھی لڑائی میں ہمیں پہل نہیں کرنی۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں تلواروں کی بنیاد پہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے پھرو۔ دیکھیں ایک بیسک ڈیفرنس آ گیا نا۔ آج بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں اسلام ہمیں، پروفیسر ہٹی نے لکھا تھا کہ مجھے محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار نظر آئی، کیونکہ اس نے دیکھا ہی حجاج کو تھا جانشین رسول، اس نے دیکھا ہی ان بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کو تھا جن کا کام ہی یہ تھا اپنی حکومت پھیلاؤ، نام اسلام کا استعمال کرو۔ وہ جب آتے علی بن ابی طالب کے پاس جب آنے والا آیا تو پھر ایک یورپی نے کہا اگر مسجد کوفہ میں آج علی بیٹھ جائیں پڑھانے تو مسلمانوں سے زیادہ، ان کے ماننے والوں سے زیادہ ہم یورپ کے سائنسدان پہنچیں گے۔ نہج البلاغہ پورے کا پورا سائنس سے بھرا ہوا ہے۔ علی سکھا رہے تھے پانی سے بجلی کیسے بنی، سامنے بیٹھنے والوں میں صلاحیت نہیں تھی کہ سیکھتے۔ علی سکھا رہا تھا، بہت کچھ بتا رہا تھا، اس کے فرمان جا بجا بھرے ہوئے ہیں امام جعفر صادق کے کہ ہائیڈروجن بم کیسے بنے گا۔ مولا کے معصومین کے فرامین، آپ سپر برین اسلام کتاب پڑھیں، آج کی سائنس جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اور 1250 سال پہلے مولا صادق کے فرامین وہ اسلام کے اعلیٰ ترین درجوں پہ لے کے جا رہے تھے، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم پہ فرق پڑتا ہے، اگر علی کی حکومت نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ خواتین کے ساتھ ظلم بھی انسانیت ہے۔ ہم یہ ڈفرنس کریں گے کہ جو تمہاری مرضی ہے وہی دین ہے، اس کے خلاف جو جائے وہ غلط ہے۔ ہم یہ ڈفرنس کریں گے کہ نواز شریف امیر المومنین بن رہا تھا پاکستان میں، وائن شریعت بل منظور نہیں ہوا، آپ سب کو پتا ہوگا۔ ضیاء الحق جن قابو میں لا کے بجلی بنا رہا تھا، یہ اسلام جا کے بچے گا؟ پھر وہ بل منظور ہوا ہے پاکستان کے پارلیمنٹ سے۔ ضیاء الحق کے سارے قانونوں کو جائز بنانے کا بل پاکستان کی اسمبلی سے صبح 4 بجے منظور ہوا تھا۔ یہ اسلام بچ جائے گا پھر آپ کے پاس؟ یہ اسلام حکمرانوں کی خواہشوں کا نام اسلام ہے۔ کہ رہبر معظم نے 250 سالہ انسان میں لکھا، ایک استاد نے بچے کو جب ڈانٹا، سزا دی، وہ گھر پہنچا، باپ اس کا قاضی تھا، بولا بابا مجھے آج استاد نے مار دی ہے یا ڈانٹا ہے، اس نے کہا بس ابھی جھوٹی حدیث بناتا ہوں، استاد کو دیکھتا ہوں میں۔ یہ دین بن جائے گا۔ پھر ہماری لیڈرشپ گئی، ہماری رہبری گئی، ہماری رہنمائی گئی، اسلام کا لائف سٹائل ہونا گیا کچھ جاہلوں کی
کچھ ڈاکوؤں کی، کچھ گنڈوں کی بدماشی اور حکومت کا نام اسلام بن گیا، پھر یہ رزلٹ نکلے گا، کہ آسیہ بھی مولوی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتی تو وہ گستاخ رسول ہو جاتی ہے، مولوی عبدالقوی جیسا آدمی اسلام کا لیڈر بن جاتا ہے۔ یہ اسلام کا پھر یہ تاثر ہوگا کہ بچے ہنسیں گے، یہ اسلام ہے، اس سے تو ہمارا وہ ٹیچر اچھا ہے، اس سے تو ہمارا یہ وہ فلاں مائیکل جیکسن کے گانے پھر اچھے ہیں اس اسلام سے، تو یہی رزلٹ نکلے گا، پھر اسلام کا تماشا بنے گا گلیوں میں جب ایسے لیڈر بنیں گے۔ علی وہ لائف اسٹائل دے کے گئے کہ جاب جرداق جیسا مسیحی عالم جب کتاب لکھتا ہے، جس کی 4 سال پہلے ڈیتھ ایز اے کرسچن ہوئی ہے، مسلمان نہیں ہوا، وہ ایز اے کرسچن ڈیتھ کر گیا، جب وہ کتاب لکھتا ہے علی کے اوپر تو خود وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ علی مسجد کے محراب میں شہید اس لیے ہوا تھا کہ عدالت میں شدید۔ جب اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہوگا نا لوگوں کے سامنے، پھر یہ سارے لیڈر اسلامی بن جائیں گے، پھر وہ ہارون جیسا بدماش لیڈر بن جائے گا، ہارون رشید بن جائے گا، جس کے پاس اتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں کہ ایک بیوی کی باری 1 سال بعد آتی ہے، جیسے آپ سعودی کے خادمین حرمین شریفین دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ لیڈر ہوں گے، پتہ ان کو خود نہیں گن سکتے بھائی کتنے ہیں، کیونکہ 80 بھائیوں کی نام کون لسٹ یاد کرے؟ ممکن ہے 80 بھائیوں کسی کے نام یاد کر سکے؟ 80 بھائیوں کو نہیں یاد کر سکے۔ ایسے اسلام کا وہ حقیقی چہرہ جس میں انسانیت تھی، جس میں عدالت تھی، جس میں علم تھا، جس میں تقویٰ تھی، وہ سکھا رہے تھے یہ رہبران۔ اور بی بی نے کہا میرا کچھ بچے نہ بچے، اسلام کے اصلی لیڈرز کا تعارف اس امت کو بھی کراؤں گی، پورے انسانیت کو بھی کراؤں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق پڑتا ہے، مولا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے مولا نے جد و جہد کی اس حکومت کے لیے، حکومت اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی گزارش، ان کو کوئی فرق پڑ رہا تھا، حکومت اس لیے نہیں کہ وہ کچھ کھانا پینا چاہ رہے تھے، نہیں، حکومت اس لیے کہ انسانیت کمال پہ جائے، اس لیے کہ انسانیت ہر طرح سے بہترین بنے۔ تبھی روایات میں ملتا ہے جب مولا کا ظہور ہوگا، جب انسانیت پوری اسلام پہ عمل کرے گی، زمین اپنے خزانے باہر نکال کے رکھے گی، اللہ نے یہ سارے پیدا ہی تیرے لیے کیے تھے، تو نے خدا کی نافرمانی کر کے یہ نعمتیں خود سے دور کر دی۔ ایک شخص ہے چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق، محمد والے محمد صلوات۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت آ جائے، آپ کی حکومت آ جائے۔ مولا نے فرمایا تو کیوں چاہتا ہے کہ ہماری حکومت آ جائے؟ اس نے کہا مولا اس لیے کہ آپ کی جب حکومت آئے گی نا تو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت میں ہے وہ ہمارے مختلفے بنے ہوئے، میرا بھائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے جس کے جلسہ گاہ کا نام مجلس اعضاء ہے اور جس کے پرچم کا نام علم عباس ہے۔ کسی کی بات کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ مطلب ہے کہ میں سر آپ کو ہمارے حالات کے مطابق کچھ نقطے بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ میں نے یہ کرپشن کی، یہ کرپشن کی، آپ جا کر پی ٹی آئی میں چلے جاؤ سب معاف ہو جائے گا۔ جو گورننگ پارٹی ہوتا ہی ہماری سوسائٹی میں، جو پی پی تھی تو پی پی تھی، نون لیگ تھی نون لیگ تھی، جو گورننگ پارٹی ہے اس میں چلا جا تمہارے سارے گناہ معاف۔ یہ ہے پاکستان، تو یہی سسٹم چلتے ہیں، جو حکومت کا آدمی وہ چاہے جو بھی کھائے پیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی ذہنیت ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس ہے، مولا اللہ کرے آپ کی حکومت آ جائے۔ مولا نے فرمایا کہ تو کیوں چاہتا ہے ہماری حکومت آئے؟ اس نے کہا مولا اس لیے آپ کی حکومت آئے تو مال ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، کھانا پینا ہوگا، گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہوں گے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں بھی کھانے پینے کو اچھا ملے گا، سب کچھ ہوگا، سکون سے رہیں گے۔ مولا نے فرمایا تو کم سے کم ہماری حکومت کی دعا نہیں مانگ۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا تو نے ہماری حکومت سمجھی ہی نہیں۔ اب مولا ایک فارمولا بتا رہے جو خود سب معصوم بتا چکے ہیں۔ مولا نے فرمایا اللہ کے مقرر کیے ہوئے حکمران پہ فرض ہے کہ وہ اپنی لیول کم ترین انسان جیسی رکھے۔ بالکل سادہ سی مثال سے سمجھاؤں، اگر پاکستان میں کچھ ایسے آدمی ہیں جس کو 24 گھنٹے میں ایک روٹی نہیں ملتی، وقت کے حکمران پہ ایک روٹی کھانا حرام ہے، اسلامی نظام ہے۔
اگر کم سے کم غذا ایک 24 گھنٹے میں جو کم سے کم پاکستان میں کوئی شہری کھا رہا ہے وہ ہے ہی 2 روٹی، تو وقت کے حکمران پہ 2 روٹی سے زیادہ لقمہ کھانا حرام ہے. یہ مولا نے فرمایا یہ حکمران کے اوپر فرض ہے. یہی آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ شخص آیا، مولا پانی، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے. میں نے کہا بہت بھوکا ہوں. مولا نے فرمایا یہ کھا سکے گا؟ میں نے کہا دیکھتا ہوں. اس نے لیا، بولا نہیں یہ نہیں کھایا جا سکتا مجھ سے، سوکھی ہوئی روٹی ہے پانی میں ڈال کے مولا کائنات کھا رہے ہیں. مولا نے فرمایا آگے جاؤ، دسترخوان چل رہا ہے. دسترخوان کس کا؟ مولا حسن کا. الحمدللہ وہ دسترخوان اب بھی مدینہ میں موجود ہے. مومنین ابھی بھی وہ نیاز وہاں سے کھا کر آئے. آیا آگے، اس نے کھانا کھانے لگا، ایک لقمہ کھاتا ایک رکھتا الگ سے. تو کہا گیا بھائی سکون سے کھاؤ، جو لے جانا چاہو گے دے بھی دیں گے، لے جانا. بولا مجھے گھر نہیں لے کے جانا. وہ سامنے ایک آدمی سوکھی ہوئی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے، اس کے لیے نکال رہا ہوں. آپ نے اس کو بتایا گیا کہ یہ جو تو کھا رہا ہے یہ ہے ہی اس کی ملکیت. میں حیران ہو گیا. اب تھوڑا اس نکتے کو سمجھیں، مسئلہ کیا تھا. مولا نے خود سمجھایا. مولا نے فرمایا میں ہوں وقت کا حکمران. جب اس ملک میں میری سلطنت میں کچھ لوگ سوکھی روٹی کھانے پہ مجبور ہیں تو مجھ پہ تازہ روٹی کھانا حرام ہے. پہلے فرض ہے کم سے کم اس روٹی کا اہتمام کر دوں، اس کے بعد ویسے کھا سکتا ہوں. یہی مامون کے پاس جب ایک چور آیا، چور گرفتار ہوا، ثابت ہوا کہ چوری کرتے پکڑا گیا. مامون نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا چوری تو کی ہے لیکن ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت روزگار ڈھونڈا، ملا ہی نہیں. بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا کرتا؟ چوری کر کے لے کے گیا. مامون نے سارے وہ نام کے لوگوں کے پیسے کی وجہ سے حکمران تھے، اصل جو دینی حکمرانی کی صلاحیت تھی وہ تھی ہی آل محمد نے. پریشان ہو کے پھر مولا رضا سے پوچھا مولا آپ ہی فیصلہ کریں، دین بھی آپ کے نانا کا وارث دین بھی آپ، حقیقی سردار بھی دین کے آپ ہی بتائیں حق کیا ہے. مولا نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کا ذمہ دار تو ہے. سب سے پہلے تم پر فرض ہے اس کے روزگار کا انتظام کرو، پھر چوری کرے، پھر یہ اس کا ہاتھ کٹے گا، ابھی تو ذمہ دار. ہم اسلام کی جیسے نام آتا ہے یاد آتی ہے گلے کٹیں گے، ہاتھ کٹیں گے. نہیں ہے یہ اسلام. آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے یہ. اور مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم نے بھی اس سیدہ کے اس غدیر کو بلا دیا. ولایت آل محمد ہوتی کیا ہے مجھے کتنا پتا ہے؟ نہیں پتا تو پھر میں نے بھی نہیں سیکھی نا. بی بی تو بار بار ایک ایک کو پکار کے سمجھا رہی تھی علی کی طرف آؤ، علی کی طرز حکومت سمجھو، علی کی رہبری کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اور وہی آج کہہ رہی ہے، آج بھی صدا دے رہی ہے امام زمانہ کی عالمی حکومت کے لیے جدوجہد کرو. یہی ہے مجلس کا فلسفہ، یہی ہے سیدہ زہرا کا اصل درد. میں دوبارہ گزارش کر دوں، حکومت عظمت کے لیے نہیں، حکومت کھانے پینے کے لیے نہیں، حکومت اس لیے نہیں کہ کوئی اہل بیت کو کوئی لالچ ہے حکومت کا، نعوذ باللہ. حکومت اس لیے کہ امت کی صحیح لیڈرشپ صرف اہل قائد ہی کر سکتا ہے، اور وہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے پڑھ کے آیا. اس لیے کہ انسانیت آج بھی عدالت کی تلاش میں گھوم رہی ہے، اور عدالت آل محمد کے دروازے سے ہی ملے گی. اس لیے وہ یوم حسین پہ لاہور میں ایک سکھ نے کہا، بولا میں سکھ ہوں، میں سب سکھوں کی طرف سے کھلا اعلان کرتا ہوں اگر نافذ کر دو اسلامی حکومت، لیکن حکومت وہ جو علی نے سکھائی تھی اور نافذ کی تھی، ہم سکھوں کو تو کوئی اعتراض نہیں. میں ہندو چیخ کے کہہ رہا تھا ہندو ہوں، قاتل شبیر نہیں. علی والی حکومت آئی، علی والی تعلیمات آئی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ایک دوست جو ایگنوسٹک کہلاتا ہے، خود کو ایگنوسٹک ہو، اور ایگنوسٹک مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. وہ صوفی بھی کہتا ہے. میں نے اس کو کہا تصوف کے سارے سلسلے شروع علی سے. اس نے کہا بہترین انسانی لیڈر علی کو میں بھی مانتا ہوں. جب بھی ہم ان کی طرف آتے ہیں سارے کمالات یہیں سے آتے ہیں. انہی کمالات کی طرف جانا ہے. فکر زہرا مجلس عزا بپا کرنے کا مقصد اسی زہرا کی فکر کو پورے وجود کے ساتھ لبیک کہنے کا.
تو زبان کے ساتھ نہیں، پورا وجود زہرا کے حوالے کرو، پھر آپ کی زندگی کا مقصد وہ۔ مولانا محمد علی غیوری کہتے ہیں پتہ ہے ایک شوہر اور بیوی کا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں مل کر کیسا گھر بنائیں کہ امام جلدی آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک دو دوستوں کا ایجنڈا کیا ہو، کیا کریں کہ امام جلدی آ جائے۔ ایک گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیسا سسٹم بنائیں کہ امام جلدی آ جائے، اور وہ امام جلدی آ جائیں والا کام ہمیں اپنے پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے۔ پریکٹیکلی جنہوں نے کر کے دکھایا نا، پھر لوگوں کو سمجھ آیا، زبان سے نہیں سمجھ آئے گا۔ زبان سے سارا دن علی علی کرتا رہوں، پیروی سارا دن میں علی کے دشمنوں کی کروں، پھر وہ جنگ صفین ابو ہریرہ والا کام ہو گیا۔ وہ نماز مولا علی کے پیچھے پڑھتا، کھانا حاکم شام کے ساتھ کھاتا، جنگ کے وقت جبل پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھتا۔ مجھے کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز جیسی علی پڑھواتا ہے کوئی نہیں پڑھواتا، کھانا جیسا یہ حکمران کھلواتا ہے کوئی نہیں کھلاتا۔ جنگ کے ٹائم محفوظ جگہ پہاڑ کی چوٹی ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا مارنے۔ یہ نہیں ہے علی کی اطاعت۔ بھائی نیاز کی دیکھ تیار ہے، آ جاؤ بسم اللہ، بھی تو ٹھیک ہے، نیاز تو کھاؤ پھر چلتا ہے۔ یہ علی کی ولایت نہیں ہے۔ لیکن علی کی ولایت یہ ہے کہ وجود پورا، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں کھاتے ہی ان کا ہے، ان کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ اس لیے مجلس کا پیغام یہ ہے، مجلس کا مقصد یہ ہے، اور یہ سائیں قبلہ حسین شاہ فرماتے ہیں مجلس بھرتی کیمپ ہوتی ہے۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے، ان چہار کی فکر اور ان کا نظام کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اب یہ جو شرکا ہے نا، ان شرکا میں سے خود طے کرنا ہوتا ہے کہ کون راضی ہوا کہ میں امام کا سپاہی بنوں گا۔ جو راضی ہوا نا، اس کو یہاں سے سلیبس بتایا جاتا ہے، آؤ آپ نے 5 دنوں میں خطبہ سیدہ سنا، خطبہ سیدہ سے سیکھو دین کیا ہے۔ آؤ، جو حسین نے نانا کے اس فرمان کو اپنے وجود سے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قیامت ہو جائے گی، حوض تک پہنچ جائیں گے، قرآن و اہل بیت الگ نہیں ہوں گے۔ کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے، نہ نانا کو ہذیان ہوا تھا، نہ کٹے سر کے ساتھ مجھے ہوا ہے۔ دیکھو نانا کا فرمان کتنا سچا ہے، سر دھڑ سے الگ ہو گیا، قرآن سے الگ نہیں۔ وہ قرآن پڑھو، ان کے فرامین پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، اصول کافی پڑھو، بلاغت الحسین پڑھو، عیون اخبار رضا پڑھو، توحید مفضل پڑھو، اصول کافی پڑھو، یہ ان کی کتابیں پڑھیں۔ یہ سلیبس ہے۔ آپ یہ ابھی سب کے پاس موبائل ہے، چھوٹے سے میرے موبائل میں 20 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سمپل۔ آپ صرف کل ایک دوست نے ایک سوال پوچھا نہج البلاغہ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، 2 منٹ میں نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ مفتی جعفر حسین کی تفسیر میں نے وہ اسکرین شاٹ نکال کے بھیجی، میں نے کہا بھائی مفتی جعفر حسین نے یہ تفسیر لکھی ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ لگے، سب موجود ہے۔ ابھی بہانے کا وقت نہیں رہا، میرے ایکسس نہیں تھی، اب ایکسس اویلیبل ہے۔ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، جس طرح آپ کسی بھی اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کسی آدمی کو ویلفیئر کا کام کرتے دیکھتے ہو نا، جو مخلص ہو، اس کو ویلفیئر کا کام کرتے دیکھ کے سب اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، آپ سمجھو آل محمد نے اتنی عظیم قربانیاں دیں کس لیے تھی، ساری تکالیف برداشت کیوں کی تھی، صرف اس لیے کہ یہ انسانیت کمال کی جائے، ہم سدھر جائیں، ہم حقیقی معنی میں انسان کامل بن جائیں، تب وہ ہوا۔ بہت عجیب قسمت ہے دونوں بیویوں کی۔ ایک بڑی بیوی تھی جس کو بابا کہتے تھے فاطمہ ام ابیہا۔ فاطمہ کون ہے؟ اپنے بابا کی بھی اماں ہے۔ ہماری ثقافت ہے نا سندھیوں کی، اماں کہتے ہیں بیٹی کو، یہ سنت رسول ہے۔ اب پتہ ہے دوسرا پہلو دیکھیں گے، وہ بی بی مظلوم اتنی ہے، اس کا ایک لقب ہے محرومۃ المسرہ۔ سادہ سا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے اس کا؟ وہ بی بی جس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ بڑی بی بی، چھوٹی بی بی کون ہے؟ جس کا نام ہے زینب۔ زین یعنی زینت، اب یعنی بابا۔ زہرا مصطفیٰ کی اماں تھی، زینب علی کی زینت تھی، اسی زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب۔
وہ بابا کی اماں تھی، زینب مصیبتوں کی اماں تھی، وہ جڑ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے دین کی جڑ جس سے اس کی ٹہنیاں پھیلیں گی اس کا نام زہرا ہے۔ زینب نے بتایا جہاں سے مصیبتیں پیدا ہوئی ہیں اس ماں کا نام زینب۔ بہت عجیب قسمت ہے دونوں بیویوں کی، وہ جو آتی تھی مصطفیٰ ایک نہیں تین عجیب کام کیا کرتے۔ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے، دوسرا کام ان کے سر کا بوسہ لیتے، پھر جب پوچھا جاتا یا رسول اللہ ہر وقت زہرا کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب معراج پہ گیا تھا مجھے جو جنت میں خوشبو آئی تھی نا وہ زہرا سے آتی ہے، اس لیے زہرا کا بوسہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی جگہ زہرا کو بٹھاتے، زہرا بیٹھی رہتی، مصطفیٰ کھڑے رہتے۔ آج ہر سنت نبی کی یاد کر کے چپاچے اوپر کر کے وہ برش جیب میں ڈالنے والوں کو احترام زہرا بھول گیا۔ کھڑی رہی دربار میں کہتی رہی میں بابا کا حق مانگنے آئی ہوں، حق تو نہیں دیا، کسی نے یہ تک نہیں کہا زہرا تھک گئی ہوگی بیٹھ تو جاؤ۔ پردہ داروں کے جھکے میں آئی تھی زہرا دربار میں، لیکن جب زینب دربار میں آئی نا زبان حال سے بی بی سکینہ پوچھ رہی تھی پھوپھی اماں اپنے شہر میں تو بارش پانی کی برستی ہے، اماں کہاں آئے ہیں یہاں پتھر برستے۔ عجیب قسمت ہے دونوں کی عزاداروں۔ وہ جب آئی تو یہ کہا گیا نہیں ہوتا نبیوں کا وارث۔ جب بی بی نے آیات پیش کی، آیات کی تردید بھی نہیں ہے، سند پھاڑ دی گئی، لیکن جب زینب آئی نا دونوں ایک ہی مشن لے کے آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کے آئی تھی بابا زہرا کا کچھ بچے نہیں بچے، بابا تیرا دین بچا کے آئی تھی۔ زینب یہ کہہ کے آئی تھی نانا میرا کچھ نہ بچے، نسل ختم ہو گئی زینب کی، لیکن دین بچا کے آئی۔ دربار سے واپسی میں دونوں کا نوحہ سنیں کہ زہرا نے نوحہ یہ پڑھا بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں نازل ہوئی جو دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتیں ہو جاتی۔ نانا کی قبر پہ جب زینب پہنچی نا وہ بھائی کا کرتا رکھا جو حسین کو اس وقت پہنا تھا جب وہ شہید ہوئے تھے، کہتی ہے رکھ کے کہتی ہے نانا جب بھی کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے نانا سفر کی نشانی لاتا ہے، نانا یہ دیکھو نانا یہ میرے سفر کی نشانی دیکھو، اور دیکھو حسین ذبح کیسے ہوا تھا۔ رضدارو اپنے گریہ کیا، بہت عبادت ہو گئی۔ آخری ایک روایت میں صاحب کیس پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ عزادار جب دروازے پہ حملہ ہوا نا امام صادق ایک عجیب جملہ فرماتے، بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں، ایک عجیب جملہ فرماتے، کہتے میرا سلام میرے اس دادی پہ جو تہجد کے قنوت میں صرف ایک ہاتھ اٹھا کے تہجد کے قنوت میں ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا سیدہ ایک ہاتھ کیوں اٹھاتی؟ مولا نے فرمایا جب ظالموں نے گھر پہ حملہ کیا نا تو دادا علی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، زخمی زہرا اٹھی تھی، اٹھ کے علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ اتنے تازیانے برسائے کہ زہرا ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں رہی۔ عزادارو دنیا سے چل پڑی نبی کی بیٹی، بس آخری جملہ، چل پڑی نبی کی بیٹی، ہو گیا غسل و کفن، بہت مشکل سے ہوا، بہت عجیب ہوا۔ وہ جو علی سمجھا رہے تھے اماں بول کے گئی ہیں کہ رات کو دفن کرنا ہے اس لیے تیز آواز سے رونا نہیں ہے، غسل کراتے کراتے خود چیخ کے روئے۔ کہ بی بی فضا نے پوچھا مولا خود حوصلہ دے رہے تھے روئے کیوں پڑے؟ کہ رویا اس لیے ہوں کہ زہرا کے پہلے پہ زخموں کے وہ نشان ہیں جو زہرا نے مجھے بھی نہیں بتائے۔ زیادہ ہو گیا غسل و کفن، بس آخری رخصتی ہو رہی ہے۔ آ گئے، مولا نے کہا بیٹا آؤ اماں کا آخری دیدار کرو۔ آ گئے حسن زینب اور میں کلثوم، حسین نہیں آئے۔
مولا نے کہا حسین اما کا آخری دیدار نہیں کرنا. کہا بابا آپ نے ہی تو بتایا تھا. عیسیٰ مریم کی میت تب تک نہیں گیا تھا جب اس نے کفن سے نہیں بلایا. اماں مجھے بلائے گی میں پھر جاؤں گا. بس میں ایک جملہ یہی بتانا چاہ رہا تھا. امام صادق نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہاتھ سے قنوت پڑھنے والی زہرا. عزادارو باد بابا ایک ہاتھ سے قنوت پڑھنے والی زہرا کفن سے دونوں ہاتھ نکال کے کہتی ہے یا میرے پیارے حسین. یہ تھی 3 جمادی الثانی 10 محرم کو حسین بغیر کفن سے زبان حال سے کہہ رہے اماں تو نے کفن سے پکارا تھا. وہ تیری محنت تھی یہ میری محنت ہے. بس آخری جملہ فرق صرف ایک ہے 10 محرم اور 3 جمادی الثانی میں. 10 محرم پہ ماں کے سامنے بیٹے شہید ہوئے. 3 جمادی الثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں شہید ہوئی. حسنین کی نہیں مصطفیٰ کی اماں. اللہ کے رحمان الرحیم ہماری کلیل مقبول فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. سید ہزارہ سلام اللہ علیہ سے نورانی لنگر کھانے سے وہ لنگر نے کہ اٹھیں کہ ہماری زندگی ہماری قبر ہماری آخرت سب نورانی ہو جائے. اے اللہ ہمیں زہرا کے پاکیزہ اس دروازے سے جس کے لیے مجتہدین فرماتے ہیں جب دعا قبول نہیں ہوا اطلاع مشکینی فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہو تو ذہن میں یہ لے آؤ مدینے کا ایک جلتا ہوا دروازہ ہے جس پہ آگ لگی ہوئی ہے. لگی ہوئی آگ کے سامنے پکار رہے ہو یا زہرا گھر تیرا تو جلا لیکن پتہ ہے بانٹتی تو ہی ہے. بی بی تجھ سے مانگنے آیا ہوں. اے بی بی ہم تجھ سے مانگنے آئے ہیں ہمیں عطا کر وہ استقامت کہ ہم غدیر کو پھر سے زندہ کریں. اے اللہ سیدہ کا واسطہ ان سب کریا والے تیری راہ میں جو جس طریقے سے جس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہا ہے ان سب کو نیک توفیقات میں اضافہ فرما. سب کو مل کے امام زمانہ کی عالمی حکومت کی جدوجہد کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما. مجھ گنہگار کو اولاد صالحہ عطا فرما. سب کی نیک جائز حاجتیں تمنائیں پوری عطا فرما. کہ بھائی ترباس کو جلد مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنا سپاہی چہاردہ کا حقیقی معنی میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ان محنت کو اس کو اپنی بارگاہ عبادت کے طور پر شمار فرما. انقلاب اسلامی کو ظہور امام سے ملحق فرما. علماء اعلان اعلیٰ بزرگان رہبر معظم سب عظیم جو تمہاری راہ میں جدوجہد کرنے ان کی بھی حیاتیاں طویل فرما. جو شہداء ہیں تیری راہ میں شہداء راہ الہی شہداء حسینی ان سب کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما. اے اللہ سب دعاؤں کی ایک دعا مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. فرزند زہرا کے نورانی چہرے کی جلد زیارت نصیب فرما. غیبت امام میں مولا کے ظہور کے جدوجہد توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ربنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ.